بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم الفرقان حمید کا ہم ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ہم چند ایک جو ضروری چیزیں تھیں وہ بتا رہے ہیں۔ آج ہم یہ بتاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ النحل آیہ مبارکہ 98، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور باللہ کے اندر با جو ہے یہ ابتدا کے لیے ہے۔ استعاذہ کا معنی یہ ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا، کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ کے اندر آنا۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان کے اندر لفظ شیطان جو ہے، شیطان، یہ دو قول ہیں اس کے اندر۔ یہاں تو یہ شاطانن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ شیاطن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے ہلاک ہو گیا، اس وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ آتا ہے رجیم۔ رجیم جو ہے یہ فعیل کا جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، فعیل کا وزن بنتا ہے اور مفعول کے معنی میں ہے۔ فعیل جو ہے کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، قتل کرنا، لعنت کرنا، سنگسار کرنا۔ چونکہ شیطان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی بارکت سے یہ دھتکارا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے رجیم کہا جاتا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی یہ ہوگا میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہوں۔ اسی طرح ایک اس کا معنی ہے میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی ابتدا وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، میں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ ایک اس کا معنی یہ ہوگا کہ شیطان رجیم کے سبب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ اس وقت ہوگا جب میں اعوذ باللہ میں با جو ہے یہ سببیت کے لیے ہوگا۔ اب نماز اور غیر نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق جو ہے چند ایک اقوال سماعت فرمائیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہر قرات میں واجب ہے، خواہ وہ قرات نماز میں ہو یا غیر نماز میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیا کریں، جیسے میں نے آیت پڑھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک فرض نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے قائل نہیں اور تراویح میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام ابن قدامہ حنبلی وہ فرماتے ہیں نماز میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، اور فقہائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ جو دعائے استفتاح ہے اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اگر علامہ ابن عابدین شامی حنفی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب سورہ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض قرات کو چھوڑ دیا جائے، نیند اس سے ترک کا واجب کا ترک کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ مثلا کوئی شخص شروع میں بھول چکا ہے، سورہ سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا، سورہ فاتحہ شروع کر دی ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ لوٹ کے جو ہے وہ آ کر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اب دوبارہ نہ ثنا پڑھی جائے گی نہ ہی اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، یہ فقہائے احناف کا جو ہے یہ مسلک ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے یہ قرات کے تابع ہیں، لہذا جو شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے تم اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کر لیا کرو۔ مقتدی چونکہ قرات نہیں کرتا اس لیے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، امام اور منفرد جو ہیں چونکہ قرات کرتے ہیں اسی لیے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہ ہے کہ جب نمازی نے ایک مرتبہ قرات سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا اور قرات کے درمیان میں کسی اجنبی فعل کو دخل نہیں کیا تو اس کے لیے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا سنت نہیں، اور افعال نماز قرات کے حق میں اجنبی نہیں، کیونکہ نماز کے اعتبار سے تمام افعال واحد ہیں، لہذا اس کی قرات کے دوران اگر کوئی اجنبی فعل خلل انداز نہیں، اس لیے اب اعوذ باللہ کا تکرار مسنون نہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر دوسری رکعت میں اٹھا ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، جو پہلی مرتبہ پڑھی ہے وہی کفایت کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب درمیان کے اندر قرات میں جو نماز کے افعال وہ ادا کر رہا ہے، تو یہ افعال نماز جو ہیں یہ کوئی اجنبیت والے نہیں ہیں کہ جس سے نماز کے اندر جو اجنبیت لازم آئے اور پھر دوبارہ قرات شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، نہیں، شروع میں ہی صرف اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا جائے گا۔ جب انسان دعائے استفتاح سبحانک اللہ یہ پڑھتا ہے اس کے فوراً بعد جو ہے اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، پھر دوبارہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا ہے، ثنا اسی طرح پڑھنا جو ہے وہ بھول گیا، تو وہ سورہ فاتحہ اگر اس نے شروع کر دی ہے تو تب بھی وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ اگر دوبارہ واپس آئے گا تو پھر ایسے ہوگا جیسے اس نے فرض قرات جو اس کو چھوڑ کر وہ واپس آیا، تو اب اس صورت میں واپس نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی میں نے لکھا فائدہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ استعاذہ کا معنی ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ شیطان جو یہ شیطان سے ہے، اگر یہ شیطان سے ہو تو پھر یہ فعال ان کا وزن ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا خیر سے دور ہونا، یا شیطان جو ہے شیاطن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، اب اس صورت میں یہ فعلان ان کا وزن ہوگا۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے چونکہ دھتکارا ہوا ہے یہ فعیل ہے اور مفعول کے معنی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوگا میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ میں نے یہ کیا، میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، کیونکہ من جو ہے وہ ابتدائیہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔